پاک جو قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. بیٹے کس کے ہیں؟ شیر خدا کے، خاتون جنت کے لگتے جگر ہیں. آپ سوئے خواب میں حضور تشریف لائے، فرمایا عبدالقادر جی نانا کا درس دیتے ہو تقریر نہیں کرتے؟ حضور مجھے تقریر نہیں آتی. فرمایا زبان کھولو. آپ نے منہ کھولا، حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا ہے. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. اگلے دن سوئے مولا کائنات مولا علی آگے. منہ کھولو. کہا کیوں؟ کہا کل مصطفیٰ نے لعاب ڈالا تھا، آج علی لعاب ڈالنے آیا ہے. حضرت علی نے 6 مرتبہ لعاب ڈالا، اپنا تھوک سرکار غوث پاک کے منہ میں ڈالا. اور جب 6 مرتبہ ڈالا، غوث پاک کہتے ہیں حضور نے تو 7 مرتبہ ڈالا تھا. مسکرا کے کہنے لگے عبدالقادر میں علی ہوں، نبی نہیں ہوں. میں گنتی میں بھی نبی کی برابری نہیں کر سکتا، گنتی میں بھی وہ نبی کی برابری. اور پھر غوث پاک فرماتے ہیں، کہتے ہیں بس اس لعاب کا اثر تھا کہ جہاں 4 لوگ نہیں ہوتے تھے پھر 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا. اور یہ سرکار غوث پاک نے پھر تبلیغ کی تقریر کے ذریعے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. اور مجھے لوگ جانتے ہیں، بری لگے یا بھلی، میں منہ پہ کہہ کے جاتا ہوں. میں زیادہ تر بوڑھوں سے بات ہی نہیں کرتا ہوں ٹارگیٹ کر کے. میں جانتا ہوں جو درخت موٹے ہو جاتے ہیں پھر وہ جھکا نہیں کرتے ہیں، اکھڑا ہی کرتے ہیں. میں اس لیے ان پودوں سے بات کرتا ہوں جن میں مرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اور ڈاکٹر اقبال نے جوانوں کے بارے میں کہا تھا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان میں. اور یاد رکھیے گا یہ آپ اصول برقرار رکھیے. ضروری نہیں ہے میں آؤں، یہ آئیں کوئی بھی آئے، کسی کو بھی بلا کے ایک جلسہ حضور کے نام کا ضرور ہونا چاہیے. اس کی برکتیں جانتے ہیں. فرمایا گیا جس زمین پہ حضور کی محفل سجتی ہے اللہ ہر آنے والے کی بخشش فرما دیا کرتا ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی. ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیٹی کے نوجوانوں کو کہ جنہوں نے محنتیں کی اور اس محفل کو سجایا. اللہ اس جلسے کو اتنا با اثر کر دے کہ کم سے کم دل اتنے بدل جائیں، لوگ پوچھیں رات سے کیا تبدیلی دیکھی. کم سے کم اتنا تو بدلے جو صبح اٹھ کے گاڑی میں ڈی جے گانے لگا کے جاتا تھا وہ صبح اٹھ کے نعت کے ترانے لگا کے چلنے لگ جائے. کم سے کم اتنی تو تبدیلی آ جائے. اور یاد رکھیے گا اگر کوئی عمل پیرا ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہے. ہاں، اور اگر کوئی عمل نہ بھی کرے پھر بھی ذکر کا ثواب اللہ عطا فرما دیا کرتا ہے. لیکن امید کرتے ہیں اپنے رب کے کرم پہ انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی یہ سوچ کے نہ سنے دیکھے مولوی کتنی دیر میں مائک کے پتے اڑا رہا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اب تو مائک پھوڑ کرسی توڑ سارے ہی چل رہے ہیں. یہ امید لے کے نہ بیٹھیں. یہ سوچیں اگر کوئی دل کے اندر ہمارے میل ہوگا نا، آج حضور کی محفل سے اس میل کو دھو کے اٹھیں گے انشاءاللہ. میں نے ابھی کیا بات آپ سے کہی تھی کہ ہمیں پروائی پچھا دیے کا پتہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے؟ وقف بورڈ، اس کے علاوہ NRC، اس کے علاوہ GDP، یہ ساری چیزیں تو ہم اخبار اور نیوز سے جانیں. ہاں، یہ ساری چیزیں اخبار کے ذریعے، نیوز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچی اور ہم نے جان لی. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے ہماری اس پوری مسلم چھیتر میں کتنے ہمارے IAS موجود ہیں اور کتنے IPS موجود ہیں؟ یہ چھوڑ کے پھر آگے بڑھ کے مجھے بتائیے کتنے لوگوں کی کچی حویلیاں ہیں اور کتنے لوگوں کی پکی حویلیاں ہیں. برا نہ مانی، 70 سالوں میں ہماری قوم نے صرف بلڈنگیں بنائی ہے، قوم نہیں بنائی ہے. صحیح بات. یہ کنڈیشن ہماری ہے. ہمارے پاس نہ IAS ہے نہ IPS ہے، کوئی بھی قابل بندہ ہمارے پاس نہیں. ایجوکیشن کے نام ایجوکیشن کے معاملے میں ہم سب سے پیچھے. آج فخر کرتا ہے دیکھو نا تو میں نے 4 منزل بنائی ہے، قدم رکھ دو دعا کر دو. اب 4 تو بنی گئی، اب کیا رہ گیا؟
دعا کر دو 4 منزل میں دعا کرانے نہیں، خالی پتھر دکھانے لے جا رہا ہے کہ جتنا پتھر لگ رہا ہے نا یہ سارا مکرانہ کا آیا ہوا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں یوسف بھائی، دکھا دکھا کے بلا کے کہتے ہیں یہ دیکھو. اور پھر اس کے بعد پوچھو بیٹا کدھر ہے؟ کہا بس بیٹا بھی باہر گھومنے گیا ہے. بیٹا آیا 6 فٹ کا ٹہل کر کے. کیا کر رہا ہے بیٹا؟ کہ کچھ نہیں، بہت سمجھاتے ہیں، ذرا تم بھی تو سمجھا دو. 4 دوستوں میں پڑ گیا ہے، یہ شام کو 11 بجے تک نہیں آتا ہے، خالی رہتا آوارہ بچوں میں ٹہل لگا ہے. جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے تو وہ جملے یہاں نہیں یہاں لگا کرتے ہیں. پھر میرا دل کہتا کہ کاش تم نے یہ محنت مکان بنانے میں نہ کی ہوتی، اولاد سوارنے میں کرنی ہوتی. اس پیسے سے تم نے بلڈنگیں نہ بنائی ہوتی، اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلانی ہوتی. کاش تیرا بیٹا IAS IPS ہوتا، پھر حکومت کی کرسی میں بیٹھا ہوتا، اس کے قلم میں طاقت ہوتی، اور جب اس کا قلم چلتا مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق چلتا. کسی کا ناجائز گھر نہ توڑا جاتا، کسی کی ناجائز مسجد میں قبضہ نہ ہوتا، کسی کی زمین پہ ناجائز حملہ نہ ہوتا. ہوتا تو یوں اگر مصطفیٰ کا غلام قلم لے کے بیٹھ جاتا، خدا کی قسم اس کے فیصلوں میں فاروق اعظم کی جھلکیاں نظر آتی، مصطفیٰ کا کردار دکھائی دیتا، اور لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے اگر آج کے امتی کا اخلاق ایسا ہے تو کل کے عمر کا انصاف کیسا رہا ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلکی اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. نوجوانوں پڑھنے پہ دھیان دو. PUBG کتنے لوگ جانتے ہیں PUBG ہے؟ سبھی کو پتا ہے نا؟ ایک بھی بچا ہوا، میرے بھائی نے بتایا ایک بھی بچا ہوا نہیں ہوگا. اچھا وہ 10 صحابہ کے نام کتنے لوگوں کو پتا ہے جن کو حضور نے دنیا میں جنت میں جانے کی بشارت دی تھی؟ وہ ایک بھی نہیں ہوگا. یہ کنڈیشن ہے ہماری، وہ فطرت ہے. ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرو نا تو وہ یاد ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے. تو کیوں نہ ہم روز صبح کو کم سے کم قرآن کی 10 چھوٹی چھوٹی سورتیں اپنے موبائل سے سنا کریں، روز سنتے سنتے، تاکہ تلفظ کے ساتھ ہمیں وہ اچھے سے یاد بھی ہو جائیں. لیکن ہم ان کاموں پہ دھیان نہیں دیتے. نوجوانوں اپنی روش کو بدلو. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اور اس دھوکے میں قطعی مت رہنا کہ تمہیں زندہ رکھا جائے گا. دھوکے میں مت رہنا کہ تم مسلمان ہو تو تم زندہ رہو گے. اللہ بڑا بے نیاز ہے. اگر اس کے دین کی قدر نہ کی تو وہ تمہیں مٹا کر کے تم سے اچھوں کو تمہاری جگہ پہ لا کے رکھ دے گا. حق ہے. یہ یاد رکھیے گا. اگر روش نہیں بدلی تو مولی گاجر کی طرح کٹ جاؤ گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. صحیح بات. سچے مسلمان بن جاؤ، موت کا فرشتہ خود تمہاری حفاظت کرنے لگ جائے گا. سارے لوگ حضرت علی کو جانتے ہیں نا؟ کتنے جانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں نعرہ حیدری یا علی، اور زور سے نعرہ حیدری یا علی. سارے ہی جانتے ہیں نا. اب رک کے ایک بات کہوں. مولا کائنات کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، کہنے لگے حیدر اقرار کا جی کا ایک کام کریں، دشمن زیادہ ہیں، اپنی حفاظت کے لیے ایک دستہ رکھ لیں. حضرت علی نے کہا کیوں؟ کہا کہ تاکہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے، ورنہ کہیں کوئی آپ کو شہید نہ کر دے. حضرت علی نے کہا تھا وہ 10 لوگ بچا لیں گے. کیا بات ہے، بچا لیں گے. کہا رکھ لینا، جان کی حفاظت رہے گی. فرمانے لگے علی کا عقیدہ یہ ہے جب تک موت نہیں آئی ہے نا تو موت کا فرشتہ خود میری حفاظت کرے گا، اور جب آئے گی تو 7 تالوں میں بھی بند کر دو گے تو کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے. جب ہمارے یہ عقیدے ہیں، ہم مولا کائنات کے ماننے والے لوگ ہیں، آپ سے میں اتنی گزارش کروں گا اپنی روش بدلیں، طریقے بدلیں، اصول بدلیں، اور حضور کے سچے غلام بننے کی کوشش کریں. سب سے بڑا نقصان جو ہے نا ہماری قوم کو پہنچ رہا ہے، وہ پہنچ رہا ہمارے اختلافات کی بنیاد پہ. ہمارے اختلافات ہمارے جھگڑوں کی بنیاد پہ پہنچ رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے دلوں میں جگہ نہ ہونا. صحیح بات. دلوں کا میل، دلوں میں حسد، بغض، کینہ، یہ ایک دوسرے سے جھگڑے کی وجہ ہے. جب تک دل صاف ہو کر کے حضور کے عشق کا مدینہ نہیں بنے گا نا، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے. بے شک. غلطی ہماری بھی رہی ہے یوسف بھائی. جس نے اٹھ کے پیسے دے دیا، ہم نے کہہ دیا جسے جنتی دیکھ رہا ہے اسے دیکھ لے. ایسا لگا جیسے جنت کا ٹکٹ ہمارے پاس تھا.
صحیح بات ہے، غلط. ہم نے ماحول بگاڑ کے رکھ دیا، ہم نے لوگوں کے ذہن خراب کیے جھوٹی تعریفیں کر کر کے. صحیح بات. ایک قسم کی دلالیاں کی لوگوں نے منبر پہ بیٹھ کے، جیسا بھی رشوت کا پیسہ تھا کہا جنتی ہے، سود کا پیسہ تھا جنتی ہے. جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سمجھ رکھی ہے. جنت اتنی سستی ہوتی تو کربلا میں 72 شہید نہ ہوتے. بے شک بے شک. یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بتا کے جا رہا ہوں. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک بات میری کڑوی رہے گی، لیکن یاد رکھنا دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ کیا کرتی ہے. اور ڈاکٹر کبھی مریض سے پوچھ کے نہیں دیتا ہے گولی میٹھی کھانی ہے کہ پھیکی کھانی ہے، وہ مرض دیکھ کے دیتا ہے. اگر اس مرض کا علاج کڑوی گولی میں ہے نا تو پھر وہ کڑوی کھانی پڑے گی. اور یاد رکھنا جو گولیاں کڑوی نہیں کھا پاتے نا پھر ان کے انجیکشن لگا کرتے. صحیح بات. اب بتاؤ تکلیف گولی سے زیادہ ہے کہ انجیکشن سے؟ ہاں بیٹے سمجھدار ہے مسئلہ. میرے بھائی اس لیے میری تھوڑی سی کڑوی باتیں برداشت کر لیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ جو نفرتیں ہیں نا یہ ختم کریں. آج گاؤں گاؤں پارٹی بندیاں ہیں، آج گاؤں گاؤں میں محلے محلے کے اندر آج بٹوارے ہو گئے ہیں. بھائی نے بھائی کے بیچ دیوار کھڑی کر رکھی ہے. بتاؤ جب اپنے اپنوں کے خلاف مقدمے کریں گے تو غیروں کو موقع کیوں نہیں ملے گا؟ جاؤ کوٹ کچہری جا کر کے دیکھو تو صحیح، سب سے زیادہ جھگڑے کرنے والے بھی ہم ہیں، مقدمے کرنے والے بھی ہم ہیں، تاریخی بھی ہماری سب سے زیادہ ہے، جنہوں کے اندر ہم سب سے زیادہ ہیں. ایمرجنسی وارڈ میں ہاسپٹل چلے جاؤ، جتنوں کے سر پھٹے ملتے ہیں جا کے پوچھو کیسے پھٹ گیا. ایکسیڈنٹ کا حادثے کا کیس ہوگا یا پھر سگے بھائی نے لاٹھی سر پہ ماری ہوگی تب جا کر کے یہ انجری ہوئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ تو صحیح یہ نفرتوں کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ٹکے ٹکے کے لیے نفرتیں کر رہا ہے، کوئی زمین کے لیے جھگڑے کر رہا ہے، کوئی پیسے کے لیے اپنوں کے گلے پر تمنچے رکھ کر کے گولیاں بھاگ دیتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیسے کی قیمت اپنوں سے زیادہ ہے؟ کہ پیسے کی قیمت اپنوں کی جان سے زیادہ ہے؟ کہ دولت اپنوں سے زیادہ اہم ہوا کرتی ہے؟ اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر روپے 2 روپے کا جھگڑا آ جائے، لاکھ 2 لاکھ کی بات آ جائے تو تمہیں خدا کا واسطہ کبھی اپنوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، اپنوں پہ مقدمے نہ کرنا، اپنوں کی گردنوں پہ خنجر نہ چلانا. اور تم کیا جانو کہ دولت محنت سے ملتی ہے لیکن اس کو خدا کی رحمت سے ملا کرتے ہیں. کان کھول کے سن لینا، اگر تم نے کسی اپنے کا قتل کر دیا تو یاد رکھنا اس کے جنازے تمہیں کو اٹھانے پڑیں گے، ان کے آنسو تمہیں کو پہنچنے پڑیں گے، جنازے اٹھانے غیر نہیں آئیں گے. اور تمہیں خدا کا واسطہ کبھی اپنوں کے خلاف نہ جانا. اگر روپے 2 روپے کی بات ہو، لاکھ 2 لاکھ کی بات ہو، بیگا 2 بیگا کی بات ہو، اس کو یہ کہہ کے دیتے سنسری وقوع میں میرے باپ کا لہو ہے اس لیے تجھے میں حق معاف کر رہا ہوں. قیامت میں خدا کہتے گا تیرا رشتہ میرے مصطفیٰ سے بھی لگا ہے اس لیے میں تیرے گناہ معاف کر رہا ہوں. زندہ باد زندہ باد. بھائی کیوں لڑ رہے؟ کب تک؟ حالات یہ ہے. مسجد میں بھی بیٹھا ہے نا تو کروٹ میں دیکھ لے کوئی ہے تو نا. یہ مسجدوں کے حالات ہیں. ہاں حضرت اٹھ کے چلا جا اگر سگا بھائی ناراض ہے اور آ کے بیٹھ جائے نا. غیرت نہیں آتی ہے؟ یہ مسجد خدا کا گھر ہے، کسی کے باپ کی چوپال نہیں. یہاں تو حکم یہ ہے اگر صفیں لگ گئی ہیں اور تو بعد میں آیا ہے مسجد میں جگہ نہیں تو حکم ہے کہ جوتیوں میں بیٹھ جا. صحیح بات. یہاں کسی کے کندھے کے اوپر سے پیر اتار کے جانے کی اجازت نہیں. بے شک. اور اون کہہ کے کونی مار کے اور آدمی ہٹلا کے سب بدل لیتا ہے. اتنی نفرت ہے. یہ دین دیا تھا حضور نے. جاؤ جا کے پوچھو انصار کا مہاجر کے ساتھ رشتہ کیا تھا. کیا بات. پوچھو نہ جا کر کے. جب آقا کریم کے ساتھ ان کے دیوان ہجرت کر کے مدینے آئے اور حضور نے مہاجرین انصار کو بیٹھا کر کے جب پیار والی محبت والی ایک زندگی کا آغاز ان کے کرایا نا تو مہاجرین یہاں تک کہہ بیٹھے. مہاجرین کے لیے انصار نے کہا تھا حضور جس کے پاس 2 بیویاں اگر اجازت دیں تو ہم طلاق دے کے اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، ان کا نکاح کر دیا جائے. یہ کنڈیشن دلوں میں. آج کی کنڈیشن کیا ہے؟ آج ایک بوٹی کے لیے مر جاتا ہے آدمی. ایک بوٹی کے لیے، ٹھنڈی گرم روٹی کے لیے آج گولیاں چل جاتی ہیں. اب غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے.
ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ صحیح بات، برادری کے جھگڑے، تو شیخ، پٹھان، انصاری، یہ سارے جھگڑے کیا گئے؟ اگر کوئی پٹھان ہے تو کیا توپ ہے؟ کوئی طوفان ہے، کوئی ترک ہے تو انصاری ہے، بڑائی ہے تو کوئی ذلیل ہے؟ یہ تو مر کے پتہ چلے گا عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے۔ بے شک یہاں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ نکلیں ان جھگڑوں سے، ختم کرے پارٹی بندیاں۔ تم نہیں جانتے ہو آقا کریم نے جس جماعت کو تیار کیا ہے اس جماعت کا کردار آپ جانتے ہو، اگر نہیں جانتے ہو تو سنو اور کان کھول کے سنو۔ جنگ ختم ہو رہی ہے، جیسی جنگ ختم ہوئی ہے اسلام نے فتح پائی ہے، سرکار کہتے زخمیوں کو اکٹھا کیا جائے، شہیدوں کی تدفین کا انتظام کیا جائے۔ جنگ کے بعد جب شہیدوں کی تدفین چل رہی تھی کچھ زخمی صحابہ اٹھائے گئے، لا کر کے ایک لائن سے لٹا دیے گئے، 7 صحابہ زخمی ہیں اور شدت کا زخم ہے، آخری سانسیں ہیں۔ پیاس کا عالم یہ ہے، ہر ایک پیاس پیاس کہہ رہا تھا۔ تلاش کیا گیا، کسی خیمے سے ایک پانی کا پیالہ ملا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیالہ پہنچا، سرکار یہ ایک پیالہ پانی ہے۔ اب ذرا دیکھو تو صحیح آقا کی غلاموں کے ساتھ کیسا رشتہ ہے، کیسا مصطفیٰ نے تعلق برقرار کیا ہے۔ وہ پیالہ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے آقا کریم کہتے ہیں جاؤ زخمیوں کو جا کے پلا دو، جو زخمی پڑے ہیں پانی مانگ رہے ہیں۔ اب ذرا سننا پیارے کو، تھام کر کے ایک پیالہ پانی ہے، 7 زخمی لیتے ہوئے ہیں لائن سے، جیسی وہ پیالہ پہلے زخمی کے پاس پہنچا ہے اس نے دیکھا کروٹ والے کو، اپنے گلے کی طرف دھیان دیا، کہا میرا گلا سلامت ہے، میرے تو جگر میں زخم ہے، میرے بغل والے کا گلے میں زخم ہے، لگتا کہ مجھ سے زیادہ پانی کا یہ حقدار ہے، میری خیر ہے یہ پانی میرے بھائی کو دے دیا جائے۔ جب پانی دوسرے کے پاس پہنچا ہے اس نے اپنے کروٹ والے کو دیکھا، اس کی الکش کی صدا سنی، اس نے کہا میری تو خیر ہے یہ پانی میرے بھائی کو دے دیا جائے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے 7 زخمیوں تک پانی پہنچا، لیکن اپنے بھائی کی فکر میں ایک زخمی نے پانی نہیں پیا تھا۔ آخر والے پہ جب پیالہ گیا اس نے 7 کو دیکھا، سب نے پانی نہیں پیا، اس نے کہا جاؤ یہ پیالہ میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، پیالہ پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا ہے۔ اب آقا کریم تشریف لائے ہیں، کہا چلو ہم بنواتے ہیں۔ آ کر کے دیکھا کہ 7 شہید ہو گئے تھے لیکن ایک نے بھی پانی کا پیالہ نہیں لیا تھا۔ خدا کی قسم وہ پانی چھوڑ کر شہید ہو گئے تھے۔ ہم پانی چھیننے میں مارے جا رہے ہیں، ہم زمین چھیننے میں مارے جا رہے ہیں، ہم روٹی کے لیے مارے جا رہے ہیں، ہم زمین کے لیے مارے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا ترقی وہی کرے گا جو مثال مصطفیٰ کو سینے سے لگا کے رکھے گا، کامیاب وہی ہوگا جو مصطفیٰ کے کردار کو سینے سے لگائے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تو محمد سے وفا تو بھی تو ہم تیرے ہیں، یہ جگہ چیز ہے چلو ہم تیرے ہیں۔ نعرے رسالت بس لگے اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حفاظ رضا صاحب قبلہ زندہ باد۔ خدا را جھگڑوں سے نکلے، کوئی پارٹی بندی نہیں، صرف ایک پارٹی ہے، وہ محمد عربی کی غلامی کی پارٹی ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں، برا لگے تو معاف کر دیجئے گا لیکن کڑوی سچائی ہے، جھگڑے کرنے والے لوگ خود نہیں ہوتے، ایک پھلجڑی ہوتی ہے ان کے بیچ میں، جسے چغل خور کہتے ہیں، ادھر کی اٹھی ادھر کہہ دی، ادھر سے گیا ادھر کہہ دی، اور ہم بے وقوفی وہاں کر جاتے ہیں۔ جب کوئی ہم سے کسی کی برائی کرتا تو ایک کپ اور پلاتے ہیں، لاؤ شان رب کو ایک کپ اور پلاؤ۔ ان نے بڑے کام کی بات بتائی ہے، سنیں، جو تمہارے پاس آ کے کسی کی سنا رہا ہے نا وہ تمہاری بھی جا کے دوسروں سے بتائے۔ اگر کوئی کسی کی برائی تمہاری بیٹھک، تمہارے گھر، تمہارے دروازے، تمہاری محفل میں چھیڑ دے تو کہے اٹھ، یہاں کسی دلال کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 1، چغل خوری سے گھر کی برکت بھی اڑتی ہے اور پھر بندہ جہنمی بھی ہوتا ہے۔ لڑنے والوں سے زیادہ کٹائی لڑانے والوں کی ہوگی، اور کچھ لوگوں کی سیاست اس پہ ہوتی ہے، پہلے لڑا دیا اور پھر پنچایت کرانے بیٹھ گئے اور پھر بن گئے اچھے۔ ہوشیار رہنا، ہم لڑیں گے تو حضور کے لیے اور لوگوں سے ملیں گے تو حضور کے لیے۔
ہماری دشمنی کا معیار بھی اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہونی چاہیے، اور ہماری دوستی کا معیار بھی اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہونی چاہیے۔ یہ سارے نوجوانوں سے گزارش کر کے جا رہا ہوں، اور اگر لڑ گئے ہو نا، ناراضی ہو گئی ہے، ہو جاتی ہے، جب ایک پلیا میں کئی برتن ہوتے ہیں تو کھٹکتے ضرور ہیں، ہو گئی آپ اگلی بار میں سلام کر لو۔ حسنین کریمین میں نے کسی بات کو لے کر کے نا بھائیوں میں تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی۔ اب سنیں، ناراضگی ہو گئی نا تو امام حسین چھوٹے، امام حسن بولیں یار، امام حسن ان کی الفت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناراضی ہو گئی یوسف بھائی، جب دونوں بھائیوں میں ناراضی ہو گئی تو امام حسین نے امام حسن کو پیغام بھیجا کہ سنو آؤ اور آ کے پہلے مجھے سلام کرو۔ یہ خبر بھیج رہا ہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی، آئیے اور آ کے آپ مجھے سلام کیجئے۔ امام حسن نے اتنا سنا آئے اور جا کے امام حسین سے ملاقات کی، پہلا سلام کیا۔ ناراضگی تھی، بڑے بھائی ہے۔ پھر امام حسن کہتے ہیں ذرا ایک بات بتاؤ نا حسین، تم نے، میں بڑا تھا، پھر مجھ سے کیوں کہا کہ میں پہلے سلام کروں؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا بھیا، نانا نے فرمایا کہ دو ناراض مسلمان ہو، ان میں جو پہلے سلام کرتا ہے اللہ اسے جنتی بنا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں چاہتا تھا مجھ سے پہلے میرا بھائی جنت کا حقدار بنے۔ یہ رشتے ہوتے، یہ رشتے ہوتے۔ اور آپ اگر پنچایت کر لیں سمجھوتے کی، تو یہ جو آگ لگانے والے ہوتے، ارے یار ہم تمہاری خاطر تھانے تک چلے گئے، اب تم بات خراب کرا رہے ہو، اب کلوا سے آر پار کی رہ گئی، بلاؤ بھورا کو۔ اور کسی کا نام ہو تو میں نام فرضی لے رہا ہوں، جی جی، مثال دینے کے لیے، مثال دینے کے لیے۔ تو یہ ٹھلوے لوگ یہی کرتے تھانے تک چلے گئے، بات کہ میں تمہارے ساتھ نہیں گیا تھا مکھیا، آگے بڑھا دیا کام۔ آگے نہیں، ایسا بڑھا دیں کہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ نسلوں تک جھگڑے چلتے، نسلوں تک جھگڑے، کہتے ہیں یار میں تمہارے ساتھ گیا نہیں تھا وہاں تک، اب تم ہماری محنت کو ایسے پانی پھیرو گے، میاں پنچایت کر لی، بتایا بھی نہیں، اچھا ہوا تجھے بتایا نہیں، ورنہ تو ایک اور گولا مار دیتا بیچ میں۔ ہاں، ہوتی نہیں، نکلو ان چیزوں سے، بالکل صحیح۔ اب وقت نہیں ہے، اگر آپس میں لڑو گے تو تمہیں دفن ہونے کی جگہ تک نہیں ملے گی۔ بے شک، یہ کڑوی سچائی بتا رہا ہوں، کڑوی سچائی۔ اچھا پیغام۔ اگر اب بھی لڑتے رہے تو دفن ہونے کی جگہ نہیں ملنے والی ہے۔ اگر اپنی زمین میں دفن ہونا چاہتے ہو